أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك. من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك. ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك. للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي آئیے مومنین دعائے ابو حمزہ سمالی کے باقی حصے کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آج چوتھے حصے کا ورد کریں گے۔ خضوع و خشوع کے ساتھ اللہ کے حضور میں دعا مانگے۔ مولا امام زین العابدین کی دعا کے جملات کے ساتھ مائک پوچھیں جی تھوڑے سے تھومن دے دو آپ۔ بحق محمد و آل محمد پروردگار ہماری دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جہاں تک کلام دعا پڑھتے آئے تھے وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اللہم بذمت الاسلام اتوسل الیک وبحرمت القرآن اعتمد الیک وبحب النبی الأمی القرشی الہاشمی العربی التہامی المکی المدنی ارجو الزلفة لدیک فلا توحش استیناس ایمانی ولا تجعل ثوابی ثواب من عبد سواک فإن قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم فأدركوا ما أملوا وإنا آمنا بك بألسنتنا وقلوبنا لتعفو عنا فأدركنا ما أملنا۔ میرے اللہ کچھ لوگوں نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے اپنے خون کی حفاظت کے لیے تجھ پر ایمان لے آئے مگر ہم وہ نہیں ہیں۔ اگر ہم ایمان لے کر آئے ہیں تو اس لیے لے کر آئے ہیں کہ تو واقعی ہمارے رب ہے، ہمارے پالنے والے ہیں۔ پس میرے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہماری امید برقرار رکھ۔ وثبت رجاءك في صدورنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا۔ میرے اللہ اپنی امید کو ہمارے دلوں میں قائم کر دے اور ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد کجروی کی طرف جانے سے روک دینا۔
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فوعزتك لو انتهرتني ما برحت من بابك تیری عزت کی قسم اگر تو مجھ کو اپنے دروازے سے دھتکارے تو میں تیرا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گا ولا كففت عن تملقك لما ألهم قلبي يا سيدي من المعرفة بكرمك وسعة رحمتك إلى من يذهب العبد إلا إلى مولا تیری بزرگی کی قسم میرے اللہ ایک غلام اپنے مالک کے علاوہ کس کے پاس جائے گا وَإِلَى مَنْ يَلْتَجِئُ الْمَخْلُوقُ إِلَّا خَالِقِ جو مخلوق ہے ہم جیسے وہ اپنے خالق کے سوا کس کے پاس جائے گا ہمیں اپنے دروازے سے دور نہ کر ہمیں اپنی رحمت سے دور نہ کر میرے اللہ ہم تیرے فقیر بندے الہی لو قرنتنی بالاسفاد ومنعتنی سیبک من بین الاجہاد ودللت على فضائح عیون العباد وأمرت بي إلى النار وحلت بي وبين الأبرار ما قطعت رجائي منك وما صرفت تأميلي للعفو عنك ولا خرج حبك من قلبي میرے اللہ اگر تو اپنی عطاؤں کو سب کے سامنے مجھ سے روک دے اور میری رسوائی کی جانب بندوں کی آنکھوں کی رہنمائی کر دے مجھ کو جہنم میں جانے کا حکم دے تب بھی میں تیری محبت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں میں تیری محبت سے اپنے دل کو خالی نہیں کروں گا الہی انا لا انسی ایادیک عندی وسترک علی فی دار الدنیا سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی میرے اللہ میرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے میرے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اپنی محبت کو دل سے نکال دوں دنیا کی محبت کو دل سے نکال دوں وجمع بینی و بین المصطفیٰ وآلہ خیرتک من خلقک وخاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ میرے اللہ میرے دل میں تیری محبت اور تیرے مصطفیٰ پیغمبر اکرم خاتم النبیین اور اس کے پاک آل کی محبت کو جمع کر وانقلنی الى درجت التوبت الیک واعنی بالبکاء علی نفسی میرے اللہ میری مدد کر کہ میں اپنی قسم پرسی پر گریا کروں میں اپنی بدبختی پر گریا کروں میں اپنی عبادت میں سستی اور کاہلی پر گریا کروں فقد افنیت بالتسویف والآمال عمری وقد نزلت منزلة الآئسین من خیر حیاتی فمن یکون اسوأ حالا منی میرے اللہ جوانی گزر گئی
اور خود سے غافل رہا، تیری عبادت سے غافل رہا۔ اب میں ایسی حالت میں پہنچا ہوں کہ میں ہر قسم کے خیر بجا لانے سے مایوس ہوں۔ میرے سر کے بال، میری داڑھی کے بال سفید ہونے لگے۔ بس میرے اللہ، اب اس حالت میں مجھ سے برا حال کوئی نہیں ہے۔ ان انا نقلت على مثل حالی الى قبری لم امہدہ لرقدتی۔ اگر میں اسی حالت میں منتقل کیا گیا اپنی قبر کی طرف جس کو میں نے اپنی خوابگاہ کے لیے مہیا اور تیار نہیں کیا ہے، اور عمل صالح کے ذریعے اس میں رہنے کے لیے بہتر انتظام نہیں کیا ہے، لم افرشہ بالعمل الصالح تو لزجعتی میں کیوں نہ گریا کروں، وما لی لا ابکی ولا ادری لا ما يكون مصيري وارى نفسي تخادعني وايامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي اجنحة الموت فما لي لا ابكي۔ میرے اللہ، بزالت میں کیوں نہ گریا کروں، اب کی لخروج نفسی، میں اپنے قبض روح کے وقت کی سختی کے لیے روتا ہوں، اب کی لظلمت قبری، میرے اللہ اپنی قبر کی تاریکی پر روتا ہوں، اب کی لضیق لحدی، اپنی قبر کی تنگی پر روتا ہوں، اب کی لسوال منکر و نکیر ایایا، میرے اللہ قبر میں نکیر و منکر کے سوال کے خوف میں روتا ہوں، اب کی لخروجی من قبری عریانا ذلیلا حاملا ثقلی على ظہری انظر مرتين عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه۔ میرے اللہ، میں روتا ہوں اپنی قبر سے برہنہ نکلنے پر، ذلت کی حالت میں اپنی پشت پر اپنا بار اٹھائے ہوئے، جبکہ میں کبھی داہنے طرف دیکھتا ہوں، کبھی بائیں دیکھتا ہوں، تو مخلوق میں سے ہر ایک میرے کام کے علاوہ دوسرے کاموں میں مشغول ہوگا، کوئی میری حالت پر ترس کھانے والا نہیں ہوگا۔ میں اس دن کے لیے روتا ہوں، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ
ترهقها قترة وذلة سيدي عليك معولي ومعتمدي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي تصيب برحمتك من تشاء وتهدي بكرامتك من تحب فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي ولك الحمد على بسط لساني أفبلساني هذا القال لأشكرك أم بغاية جهدي في عملي أرضيك وما قدر لساني يا ربي في جنب شكرك وما قدر عملي في جنب نعمك وإحسانك إلي إلهي إن جودك بسط عملی میرے معبود تیری سخاوت نے میری امید کو بڑھایا ہے وشکرک قبل عملی سیدی الیک رغبتی وإليك رهبتي وإليك تأميلي وقد ساقني إليك أملي وعليك يا واحدي عكفت همتي وفيما عندك انبسطت رغبتي ولك خالص رجائي وخوفي وبك أنست محبتي وبك أنست محبتي وإليك ألقيت بيدي وبحبل طاعتك مددت رهبتي يا مولاي بذكرك عاش قلبي تیری یاد میں میرا دل زندہ ہے وبمناجاتك بردت ألم الخوف عني فيا مولاي ويا مؤملي ويا منتهى سؤلي فرق بيني وبين ذنبي المانع لي من لزوم طاعتك میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو مجھے عبادت کرنے میں مانے ہوتا ہے فإنما أسألك لقديم الرجاء فيك وعظيم الطمع منك الذي أوجبته على نفسك من الرأفة والرحمة فالأمر لك وحدك لا شريك لك والخلق كلهم عيالك وفي قبضتك وكل شيء خاضع لك تباركت يا رب العالمين إلهي ارحمني إذا انقطعت حجتي میرے معبود تو مجھ پر رحم کر جب میرے ساتھ محبت کرنے والے کوئی نہ رہے اور میری حجت منقطع ہو جائے میری دلیلیں ختم ہو جائے وَكَلَّ عَنْ جَوَابِكَ لِسَانِي رحم کر مالک اس وقت جب میں تیرے سوالوں کا جواب نہیں دے پاؤں گا وَطَاشَ عِنْدَ سُؤَالِكَ إِيَّايَ لُبِّي فَيَا عَظِيمَ رَجَائِي
لا تخيبني إذا اشتدت فاقتي ولا تردني لجهلي ولا تمنعني لقلة صبري آتني لفقري وارحمني لضعفي میرے اللہ مجھ کو نہ روک میری صبر کی کمی کی وجہ سے میرے اللہ میرے فقر کے وقت مجھے عطا کر میری کمزوری پر رحم فرما سیدی علیک معتمدی میرے اللہ میں تجھ پہ ہی اعتماد کرتا ہوں تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے ومعولي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي وبفنائك أحط رحلي وبجودك أقصد طلبتي وبكرمك أي ربي أستفتح دعائي میرے اللہ تیری عطا کے سوا ہم کچھ نہیں کر سکتے میرے اللہ میں تیری طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں پھیلاتا ہوں تو بھی تیری توفیق ہے میرے اللہ تیرے کرم سے ہی میں دعا کرنا شروع کرتا ہوں ولديك أرجو فاقتي وبغناك أجبر عيلتي وتحت ظل عفوك قيامي وإلى جودك وكرمك أرفع بصري وإلى معروفك أديم نظري فلا تحرقني بالنار وأنت موضع عملي میرے اللہ میں تیری سخاوت کی طرف دیکھتا رہتا ہوں میری آنکھیں ہمیشہ تیری عطاؤں کی طرف کھلی ہوئی ہے تو میرے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے جہنم کی آگ میں نہ جلانا وَأَنْتَ مَوْضِعُ عَمَلِي میری ساری امیدیں تیرے ساتھ وابستہ ہے وَلَا تُسْكِنِّ الْحَاوِيَةَ فَإِنَّكَ قُرَّةُ عَيْنِي میرے اللہ مجھے حاویہ میں نہ ڈالنا میری آنکھوں کی ٹھنڈک تیرے سوا کوئی نہیں ہے یا سیدی لا تکذب ظنی میں تجھ سے جو توقعات رکھتا ہوں میرے اللہ ان توقعات کو ٹوٹنے نہ دے بإحسانك ومعروفك فإنك ثقتي ولا تحرمني ثوابك فإنك العارف بفقري إلهي إن كان قد دنا أجلي ولم يقربني منك عملي فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائل عللي إلهي إن عفوت فمن أولى منك بالعفو میرے اللہ اگر تو چاہے مجھے معاف کرے تو اس کام کے لیے تجھ سے زیادہ بہتر کون ہے
یہ فقیر بندہ، یہ حقیر بندہ، یہ گناہگار بندہ تیرے حضور میں ہاتھ پھیلائے مغفرت کے طلبگار ہے۔ میرے اللہ وَإِنْ عَذَّبْتَ فَمَنْ أَعْدَلُ مِنْكَ فِي الْحُكْمِ، اگر تو مجھے عذاب کرنا چاہے تو تجھ سے زیادہ فیصلہ کرنے میں عادل کوئی نہیں ہے، یہ تیری عدالت ہوگی کہ تو مجھے میرے کردار پر عذاب کرے۔ میرے اللہ تو اس سے بہت بڑا ہے کہ ایک حقیر بندے کو عذاب دے۔ میرے اللہ عذاب دینے سے زیادہ تجھے بخشش کرنا آتا ہے۔ ارحم فی هذه الدنیا غربتی، اس دنیا میں میری غربت پہ رحم کر، وعند الموت قربتی، موت کے وقت میری حسرتوں پہ رحم کر، وفی القبر وحدتی، میری قبر میں میری تنہائی پہ رحم کر، وفی اللحد وحشتی، اور قبر میں لحد میں میری وحشت اور خوف زدگی کی حالت پر رحم کر۔ وَإِذَا نُشِرْتُ لِلْحِسَابِ بَيْنَ يَدَيْكَ ذُلَّ مَوْقِفِي وَاغْفِرْ لِي مَا خَفِيَ عَلَى الْآدَمِيِّينَ مِنْ عَمَلِي، میرے اللہ میرے ان تمام گناہوں کو بخش دے جو تمام انسانوں سے مخفی ہے۔ وَأَدِمْ لِي مَا بِهِ سَتَرْتَنِي، اور تو نے ڈھانپ کر اسے چھپا رکھا ہے۔ وارحمنی سریعا علی الفراش تقلبنی ایدی احبتی، وتفضل علی ممدودا علی المغتسل یقلبنی صالح جیرتی۔ میرے اللہ، اور وہ لطف جس سے گناہ کی پردہ پوشی کی ہے اس کو برقرار رکھ، اور مجھ پر رحم کر جب بستر مرگ پر پڑا ہوا ہوں، اور میرے دوستوں کے ہاتھ مجھ کو پہلو بدلواؤ گے، اور فضل کر مجھ پر جب میں غسل کے لیے تختے پر لٹا دیا گیا ہوں، اور نیک اور اچھے پڑوسی مجھے داہنے بائیں حرکت دیتے ہوئے مجھے غسل دے رہے ہوں گے۔ میرے اللہ مجھ پر رحم کر اس وقت جب میرا جنازہ اٹھایا جائے گا، میرے عزیز و اقارب میرے ساتھ قبر کی طرف چل رہے ہوں گے۔ میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ، مجھ پر احسان کر جب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اور جب میں تنہا اپنی قبر میں وارد ہوا ہوں، اور میری غربت پر رحم کر اس نئے گھر میں، تاکہ وہاں بھی تیرے علاوہ کسی سے مانوس نہ رہوں۔ وتحنن علی محمولا قد تناول الاقرباء اطراف جنازتی، وجد علی منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي، وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي حتى لا أستأنس بغيرك يا سيدي، يا سيدي، يا
آئیے عزیزو یہیں پر اپنے گزشتگان کے لیے دعا کرے۔ میرے اللہ ہمارے عزیز و اقربا، ہمارے رشتہ دار، جاننے والے، چاہنے والے، محلے والے، علاقے والے، مختلف مومنین و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، میرے اللہ تیرے حضور دعا کرتے ہیں ان کی قبور کو منور فرما۔ میرے اللہ ان کے گناہوں کی مغفرت فرما، ان کی تنہائی میں تو ان کی خبر لے، ان کی قبروں کو جنت بنا دے، ان کی ارواح کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، ہمارے ان رشتہ داروں کے درجات بلند فرما جو قبروں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے عزیزان ہمارے لیے کیا دعا کرتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔